آج کوئی جلدی مت کہنا جانے کی. کوئی ہاں یا نہ کچھ نہیں. فون موبائل. آج میں کم سے کم 7-8 سال پہلے کی جو ملاقاتیں ہیں اس میں سے میں آج پھر سے شروع کر رہا ہوں اور اس کا ریزن دینا چاہتا ہوں. اس دنیا میں اور خاص طور سے اپنے مارگ میں اگر کوئی دیوی دیوتا اپنے بھکتوں کو زندگی بھر کے لیے کچھ دیتا رہے گا، دیتا ہے اور دیتا رہے گا، وہ کون ہے؟ صوفی پنتھ. تو صوفی پنتھ ہے اور اس صوفی پنتھ کی اسے بجھا دو بھائی. نہیں اس سے نہیں ٹھیک تو ابھی اور یہ صوفی پنتھ کی ٹھیک ہے. جو اپنے مارگ کے اندر اگر کوئی مثال ہے تو وہ 2 صوفی ہیں. کون ہیں 2 صوفی؟ ہاں آواز آ رہی ہے؟ تمہارے پاس آواز نہیں آ رہی ہے ان کا؟ اب وہ 2 صوفی پنتھ ہیں. ایک ہیں حاجی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مہرولی، اور دوسرے ہیں راجہ مہدی علی خان. راجہ مہدی علی خان صوفی نہیں تھے، شاعر تھے، مگر انہوں نے پچاس سال تک کی عمر، 60 سال کی عمر تک انہوں نے اس دنیا کے لیے لکھا اور کسی نے ان کی تعریف نہیں کری اور کسی نے اس کو نہیں دیا. اور جب ان کو ہمارے گرو دادا مہاراج نے پہچانا اور دادا مہاراج جب ان سے ملنے گئے تو 1 ہفتے میں پہچان دیا لوگوں نے. اور آج دنیا کے اندر اس کی لہر ہے. جب دادا نے ان سے کہا کہ میں 5 ہفتے کے بعد تم سے ملوں گا
اور 5 ہفتے کے بعد مجھے تم سے ادھر ہٹو سامنے کھڑے ہو گئے. 5 ہفتے کے بعد مجھے تم سے جو چاہیے گرو دکشنا وہ جو سب سے مہنگی تمہاری غزل بکے گی وہ گرو دکشنا ہوگی. وہ گرو دکشنا تم نے بابا کو دینی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈھیر پڑا ہوا ہے غزلوں کا, کوئی آتا ہی نہیں, کوئی لیتا ہی نہیں, کوئی سنتا ہی نہیں, کوئی پیسہ ہی نہیں دیتا. انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, میں تمہیں 1 ہفتے کا کے اندر تمہارے پاس جتنے پیسے آئے خرچ مت کرنا, اکٹھے کرتے رہنا. اس میں 1 ہفتے تک لوگ وہاں آتے رہے اور ان کو خواجہ صاحب اور ان کو دادا مہندی علی خان کو کہ یہ سی غزل دے دو 10 لاکھ, یہ سی غزل دے دو 50 لاکھ. غزل کرتے کرتے ایک پیٹی بھر گئی. تو اب وہ غزل کیا ہے سناؤ بھائی. ویسے تو میں بھی سنا سکتا ہوں محمد رفیع کی آواز میں, ستار پہ کہ دیش پانڈے نے آ رہی ہے سب کو آواز.
ستار پہ لینا، ستار پہ کتنا اچھا بجایا ہے۔ ہاں، تو اس کے بعد راجا مہندی علی خان پہنچے پونا دوارکا مائی، اور 2 بجے تھے۔ خیر دادا اٹھے اور بلایا، اور انہوں نے کہا کہ حضور مجھے ایک ہارمونیم چاہیے، تو میں ایک غزل گانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ غزل راجا مہندی علی خان نے گائی۔ دادا نے کہا کہ یہی تو میں نے کہا تھا تم سے کہ یہ جو بھی تم گاؤ گے وہ گرو دکشنا ہوگی، تو یہ بابا کے سامنے رکھ دو۔ تو اس غزل کے اوپر وہ لگے، بٹ لگی کہ مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے۔ غرض یہ کہ وہ جو بیٹی لے کے گئے تھے، وہ انہوں نے کیا کہ یہ بھی دکشنا آپ کی ہے، وہ تو بابا کی ہے، یہ آپ کی ہے۔ دادا نے کیا کہ نہیں، یہ تو میں نہیں دوں گا، یہ تم لے جاؤ اور سب کو قرضہ نپٹاؤ، اس میں قرضہ ضرور نپٹ جائے گا تمہارا، پھر شراب پینا۔ نہیں مانے اور وہ چھوڑ گیا۔ دادا نے دیپک کو کہا کہ یہ جاؤ اور یہ رستے میں ان کو کہیں جہاں بھی ملے ان کو یہ پیٹی دے کے واپس آؤ۔ خیر دیپک پہنچے اور ان سے بڑی ریکویسٹ کری، اور انہوں نے جس ٹیکسی میں آ رہے تھے اس میں وہ بریف کیس رکھ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیپک واپس آ گئے۔ آگے جانے کے بعد جب بامبے آیا تو انہوں نے اس پیٹی کو سمندر میں پھینک دیا، اور انہوں نے کہا یہ نہیں۔ گھر پہ آئے، جب وہ یہ غزل لینے آیا تو اس سے کیا کہ لاؤ اور لاؤ پیسے، اس نے 10-20 لاکھ روپے اور دیا۔ تو سوچا انہوں نے کہ چلو میں اب کچھ شراب خریدے لیتا ہوں، کچھ قرضہ دے دیتا ہوں۔ جا کے گئے، قرضہ دیا، شراب لائے، پی کے زینے سے اتر رہے تھے کہ اب کھانا کھانے جاؤں، گر گئے اور مر گئے۔ اور یہ غزل ان کی اتنی پاپولر ہوئی کہ آج بھی اسے دنیا میں لوگ اسے گاتے ہیں۔ مگر جو خواجہ صاحب کا، قطب الدین بابا کا جو ہے، وہ میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا، قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ میاں نے کہا ان سے کہ تم 40 دن کے لیے، دیکھو تو آج جو میں ذکر کر رہا ہوں، آج عید ہے، تو ان کا 40 دن کے لیے تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اور یہ عبادت کرو اللہ میاں سے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا۔ تو 40 دن تک وہ اللہ میاں سے یہ عبادت کرتے رہے۔ 40 دن کے بعد انہوں نے اللہ میاں سے کہا کہ آپ نے بتایا تھا تو 40 دن ہو گیا، دوسرا پیر رکھ سکتا ہوں کیا میں؟ تو انہوں نے کہا دوسرا پیر تم اوپر آ کے رکھو میرے پاس۔ وہ پہنچے وہاں اوپر، تو انہوں نے کہا کہ میں، آپ نے فرمایا تھا اب میرے لیے آگے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے ان سے کہا کہ تم اب ایسا کرو کہ اس دنیا میں دکھ بہت ہیں،
تو اب تم نے ہماری جو یہ شرط تھی وہ بہت اچھے سے پوری کری ہے، جو کسی نے نہیں کری. اب تم جاؤ 8ویں لوگ میں بیٹھ کے دیو لوگ جو ہے دیو لوگ میں بیٹھ کے آرام کرو. تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ حکم مت دیجیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں آدمی اس قدر پریشان ہے، اتنا دکھی ہے کہ اس کو جا کے مجھے ایسی طاقت دے دیجیے کہ میں وہ شکتی اسے دیتا رہوں. تو انہوں نے کہا اچھا تمہاری مرضی. تو واپس آئے. واپس آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بڑا رونا پیٹنا اور چیخنا مچا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا مجاہدوں سے کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا. ارے انہوں نے کیا ہنس کے کہا ارے بیگم ہمیں آواز بھی دیتی نیچے سے تو ہم وہاں پر 8ویں لوگ میں سن لیتے، اور ہم تو خدا کے پاس تھے، خدا سے مانگ لیتے بچے کی زندگی تو وہ دے دیتے ہیں، منع تھوڑی کرتے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے. چلو ابھی ایک بچہ گیا اور سب بچوں کو دعا دینی ہے تو ہم یہیں دیتے رہیں گے، آج تک بھی دے رہے ہیں. اس لیے جب دادا پہلی دفعہ آئے، میں نے یہ سب بتایا ہے آپ لوگوں کو، لیکن آپ کو کسی کو یاد نہیں ہے، اس لیے شروع کر رہا ہوں. جب آئے دادا دلی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹیلی فون پہ دیپک کا فون آیا کہ بابو جی سے کہو کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں مجھے جانا ہے اور ان کا درگاہ کہاں پر ہے وہ دیکھ کے رکھیں. تو میں نے کئی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ان کا درگاہ مہرولی میں ہے. تو میں نے کیا اچھا. میں گیا وہاں جا کے دیکھا، میں نے درگاہ تھا، پوچھا نہیں کسی سے، میں آ گیا. اس کے بعد دادا گاڑی آئی، جہاں ابھی گڑگاؤں ہے، یہاں پہلے کچھ اور تھا، گڑگاؤں نہیں کہلاتا تھا. نہیں مہرولی سے ہو رہا تھا. تو میں وہاں پر کتب وہ جو وہ بادشاہ جو بابر کی جو مقبرہ وغیرہ ہے وہاں پر دادا نے کہ میں نے کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، یہاں مل ہوا. تو میں آیا تھا دادا کو لے کے کتب بابا کے درگاہ گیا. جب درگاہ پہنچا تو دیپک اور یہ 8 آدمی تھے رات میں. جب درگاہ پہنچا تو بابا نے دادا نے کہا کہ تم تو غلط درگاہ میں دیا، یہ کتب الدین یہ حضرت نظام الدین صاحب کا تو درگاہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا. تو میں پوچھتا ہوں تو انہوں نے کہا پوچھو یہاں پر کسی سے. تو ان سے پوچھا کہ حضرت نظام الدین، ارے بولے نہیں. دادا بولے مجھے اسی درگاہ میں جانا ہے، اسی درگاہ میں جانا. اور وہاں گئے اور جا کے درگاہ شریف میں بیٹھ کے اس قدر روئے اور وہاں روتے ہوئے پربھو ان کمانڈر پربھو ریٹائر کون سا معروف تھا وہاں سے نیتی بات. اینی وے جب وہاں پہنچے تو قطب الدین بابا حاضر تھے وہاں پر.
اور انہوں نے سب قطب الدین بابا نے وہاں جو سب ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سب لے رہا ہوں، لیکن اس کے بعد میں آپ سیمینار شروع کرنے والے ہیں، تو میں سیمینار میں آ کے آپ کو بتاؤں گا اور آپ کے بھکتوں سے بات کروں گا۔ تو وہ سیمینار جو تھی تو یہ چوتھی سیمینار، یہ میں نے آپ کو پوری پڑھ کے سنا چکا ہوں، ایکسپلین کر چکا ہوں، لیکن آج اور یہ بھی سب سنا چکا ہوں جو اب بتایا ہے، لیکن اسے پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا ہے اس کو میرے بات۔ گوا کے بعد اگر کوئی سینٹر ہے تو شکتی سینٹر یہ ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ اس کا خلاصہ مجھے مل گیا جو آپ نے مجھے لکھ کے دیا ہے۔ تو قطب الدین بابا کے کارن دیکشا جب ہوئی دلی میں، تو یہ اس وقت کا ہے، یہ 16/2/1981۔ لیکن اس سے پہلے قطب الدین بابا نے ایک، ان کے شبدوں میں پہلے سناتا ہوں، پھر اس کا جو دادا نے ایکسپلینیشن دیا ہے وہ دینا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے آ کے جو کہا وہ سن لیجئے، جو شعر انہوں نے قطب الدین بابا نے کہا، جی چاہتا ہے دل بھر کے تمہیں پیوں، یاد ہے نا؟ جی چاہتا ہے دل بھر کے تمہیں پیوں، لیکن دل چاہتا ہے تمہیں دل بھر کے دوں، دل بھر کے دوں، لیکن پی ہوئی چیز ہے وہ دل میں نہ جا کر پیٹ میں گئی۔ لیکن پی ہوئی چیز جو ہے وہ دل میں نہ جا کر پیٹ میں گئی تو دل جو ہے وہ خالی رہے گا۔ ایسا پرم پوجیہ قطب بابا کی کارن دیکشا کے سمبندھ میں ملاقات، دنانک 16/2/1981 کی ملاقات۔ انگریز لوگوں کی زبان میں میرے ساتھ بات مت کرو۔
جو لینگویج ہے وہ ایسی ہے. انگریز لوگوں کی زبان میں میرے ساتھ بات مت کرو، سیدھی ہندی میں بات کرو. ہندوستان میں ہی رہتے ہو یا اور کوئی گرو زمانے میں، اور کوئی یعنی کوئی اور گرو کا زمانہ ہے؟ میں گرو ہوں تو ہندوستان میں ہوں. کیا پوچھا ہے؟ فضول باتیں مت کرو. کچھ شریفوں کے بارے میں پوچھا ہے، اس سے ہمارا کیا واسطہ؟ کچھ شریفوں کے بارے میں پوچھا ہے، اس سے ہمارا کیا واسطہ؟ تم نے اتارے ہوئے کپڑے ہمارے کوئی کام کے نہیں ہیں. یعنی تم جو دکشنا دے کے جا رہے ہو، اور تم جو یہ پرشاد اور دکشنا یہ دے رہے ہو، یہ ہمارے کوئی کام کا نہیں ہے. جو چادر تم چڑھاتے ہو ہم اسے دعا کر کے تمہیں واپس کرتے ہیں کہ جاؤ اسے اوڑھ لو، کیونکہ ہمیں یہ چادر اللہ میاں نے چڑھائی ہے، تب تم چڑھاتے ہو. کوئی کام کے نہیں ہے. اور یدی وہ ہم دوسروں کو دیں تو ان کا جسم اور الگ طرح سے ہوگا. مطلب تمہارا یہ کپڑا اس بچے کو دیا کیا ہوگا، یا ان کو دیا تو کیا ہوگا؟ بچے کو دیا تو کیا ہوگا، ان کو دیا تو کیا ہوگا؟ گرو بندھو، اس سے کچھ انوبھو لینا ہوگا. کسی گرو بندھو نے کیا، اس سے کچھ انوبھو لینا ہوگا. پرم پوجیہ خدا بابا، ارے بھائی ایسا نہیں ہے، ارے بھائی ایسا نہیں ہے. یہ آپ کا کرتا جو ہے وہ میں نے ان کو دیا یا ان کو دیا. مطلب آپ کا یہ جسم سمجھتے ہو نا، جسم یعنی شریر جو آپ اس دنیا میں لے کے آئے ہیں. کاہے کے لیے لے کے آئے ہیں؟ کاہے کے لیے؟ اپنی پہچان دوسروں کو ہونی چاہیے، اس لیے اپنی پہچان دوسروں کو ہونی چاہیے، اس لیے اس چیز کو یعنی شریر کو کچھ سمجھ کر اس کی حفاظت کر کے ہم اسے کچھ دیں. اس چیز کو جو شریر ہے حفاظت کر کے کچھ دیں، تو بھی جاتے وقت آپ وہ شریر مٹی میں چھوڑ کر جاؤ گے. تو بھی جاتے وقت آپ وہ شریر مٹی میں چھوڑ کے جاؤ گے، تو کیا ہم اس مٹی کو اٹھا کر مستک کو لگائیں؟ کیا ہم اس مٹی کو اٹھا کر مستک کو لگائیں؟ یہ تو بات ہمارے پاس ہے ہی نہیں. یہ تو بات ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہمارا چراغ جو ہم پہلی دفعہ جلاتے ہیں، ہمارا چراغ جو ہم پہلی دفعہ جلاتے ہیں، اس چراغ کو دنیا ڈوب جانے تک جلتے رہنا چاہیے. اس چراغ کو دنیا ڈوب جانے تک جلتا رہنا چاہیے. اتنی عزت، یعنی یہاں عزت کا مطلب دعا ہے، اتنی عزت اس کے حوالے کر کے ہم اس چراغ کو کہتے ہیں کہ بھائی جلتے رہو تو جلو، لیکن جلتے وقت دنیا میں اندھیرا مت پیدا کرو. جلتے وقت دنیا میں اندھیرا مت پیدا کرو. اس چراغ کی وصولات سے ہم نے تمہارے پاس وصولات، اس چراغ کی وصولات یعنی اس کی ویلیو کیا ہے؟ وصولات سے ہم نے تمہارے پاس اپنے کاریہ کے لیے کچھ سیوا چھوڑی ہے. یہ سیوا ہے. جب سادھنا سدھ ہوئی تو دادا نے آپ سب لوگوں کو دے دی. یہ سیوا ہے. اپنے کاریہ کے لیے کچھ سیوا چھوڑی ہے. یہ ہم نے جلایا ہوا دیا جو ہے وہ چراغ ہے. اگر تم یہ بجھانے کی کوشش کرو گے تو بھی یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے. اگر تم اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرو گے تو بھی یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے. تم بجھ جاؤ گے لیکن یہ چراغ نہیں بجھے گا. تم بجھ جاؤ گے لیکن یہ چراغ نہیں بجھے گا. کیا کہا ہے میں نے؟ ہم نے اپنی عزتوں سے ہم نے اپنی عزتوں سے
ہم نے اپنی عزتوں سے کئی سینکڑوں سالوں کی محنت کرنے کے بعد یہ چراغ جلایا ہے. آپ سمجھ گئے؟ کارن دیکشا، جو کارن دیکشا ہے یہ کارن دیکشا کے بارے میں ہے. کیا کہا میں نے؟ ہم نے اپنی عزتوں سے کئی سینکڑوں سالوں کی محنت کرنے کے بعد یہ چراغ جلایا ہے. اس کے بارے میں تمہیں لگا کہ یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے. اس کے بارے میں تمہیں لگا کہ یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے، اس سے کامیابی نہیں ہوگی. اس لیے اگر تم اس چراغ سے باجو دور ہو جاتے ہو پھر بھی وہ چراغ نہیں بجھے گا، پھر بھی وہ چراغ نہیں بجھے گا. ہم لوگوں کا کئی زمانوں کا دستور ہے، ہم لوگوں کا کئی زمانے کا دستور ہے کہ جب ہم ریتی رواج سے ایک دفعہ چراغ جلاتے ہیں، کہ جب ہم ریتی رواج سے، اب تم ریتی رواج سمجھ گئے؟ اجوانی کی برتھ ڈے، دنیا اسے پیسہ دے گی. آج آپ کے یہاں جو بھی آئے گا اس کی ماں اسے، اس کی نانی ہوئی نا، نہیں نانی ہے، نانی، دادی، اس کی دادی اسے پیسہ دے گی، لیکن پیسہ تو یہیں رہ جائے گا. لیکن جو آج یہاں پہ ہم نے ردی سدھی لگائی ہے وہ ساتھ جائے گی اس کے، اور ردی سدھی کے ساتھ میں اس کو پوری لگائی ہے. یہ چراغ جلنا ہم لوگوں کا کئی زمانے کا دستور ہے کہ جب ہم ریتی رواج سے ایک دفعہ چراغ جلاتے ہیں تب وہ چراغ جلنا ہی چاہیے. یعنی اس کے اندر کوئی شنکا نہیں ہے. اگر اسے ردی سدھی دی ہے تو ردی سدھی رہنے ہی چاہیے. چراغ جلانے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. چراغ جلانے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. جوگیش کیا انتظار کرا ہم نے؟ بائیس سال اس دنیا نے دھکے مارے مجھے، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے جانے نہیں دیا. اگر گرو مجھے چراغ دل میں نہیں جلایا ہوتا تو میں رکنے والا نہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسز ورما نے اس سے بھی زیادہ میرا ساتھ دیا. مجھ سے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں ڈائیورس دیتی ہوں. جو بھٹکتے ہوئے لوگ یہاں سے نکلتے ہیں، یہاں پہ جو تھے اور جو الگ الگ دشا میں چلنے لگ گئے، ان کے ساتھ جو چراغ رہے گا پروٹیکٹ کرتے رہے گا. میں سمجھا نہیں چاہیے. جو یہاں آگے چلے رہے گا ان کے ساتھ بھی چراغ رہے گا. وہ جو آئے یہاں پر لیکن وہ سب سے پہلی بات تو تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں جو بھی آیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، وہ یہاں آیا ہے. اب اس کو بلایا ہے تو اس کی شردھا کتنی ہے.
یہ تو اس کو طے کرنا پڑے گا نا. نہیں وہ سب جانتا ہوں یہاں پہ شردا کے گھر آیا ہے کسی وجہ سے. ارے ذرا اس پنکھے کو اب بند کر دو. ہاں وہ آواز آتی رہی ہے آگے. جو آیا تھا وہ شردا سے آیا تھا اور کئی سال بعد کہیں اور چلا گیا جو بھی وجہ ہے. لیکن جو دعا بابا نے دی ہے اس کو جو کارن وہ اس کے ساتھ رہے گی, ساتھ رہے گی اور اس کو جنموں رہے گی, راستہ دکھاتے رہے گا. راستہ دکھاتے رہے گی. انہوں نے کہا نا جو چراغ جلایا ہے وہ بجھے گا نہیں. جو چراغ جلایا ہے وہ بجھے گا نہیں. جلانے تک, جلانے کے بعد یہ دیا جو ہے وہ نرنتر جلنا ہی چاہیے, وہ نرنتر جلنا ہی چاہیے. اس لیے جلانے کا انتظار ہوتا ہے, اس لیے جلانے کا انتظار ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ وہ چراغ تیار ہوا تو اسے آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ کے جلال تو اسے آپ ختم نہیں کر سکتے. کسی بھی جنم میں آپ اسے ختم نہیں کر سکتے, ختم نہیں کر سکتے, اور کسی بھی جنم میں آپ اسے ختم نہیں کر سکتے. آپ میری جگہ پر آ کے بیٹھ جاؤ گے, آپ میری جگہ پر آ کے بیٹھ جاؤ گے تو بھی آپ کی ہمت پیدا نہیں ہوگی. آپ میری میرے درگاہ پہ آ کے بیٹھ جاؤ گے تب بھی آپ کی ہمت پیدا نہیں ہوگی. لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے. جیسے سورج کی روشنائی کوئی نہیں روک سکتا, جیسے سورج کی روشنائی سمجھ گئے, سورج کی کرنیں ہیں, اسے کوئی نہیں روک سکتا. سورج کی روشنائی روکنے کے لیے اونچے شکروں کے پہاڑ پروت بھی کوشش کر کے تھک گئے. سورج کی روشنائی سے مطلب جو اس کی کرنیں ہیں روکنے کے لیے اونچے شکروں کے پہاڑ پروت بھی کوشش کر کے تھک گئے اور بعد میں ٹھنڈے ہو گئے. لیکن سورج کی روشنائی کوئی نہیں روک سکا. تم ہمارے چراغ کو کیا روکو گے بھائی, تم ہمارے چراغ کو کیا روکو گے بھائی. ہر وقت تو تمہیں ہماری ضرورت لگے گی, ہر وقت تمہیں ہماری ضرورت لگے گی. آج تک لگی ہے اور آگے زمانوں تک لگتی رہے گی. زمانہ نہیں, زمانوں تک لگتی رہے گی. آج تو لگی ہے اور آگے زمانوں تک لگتی رہے گی. جب تک تمہارے ہاتھوں میں یہ چراغ نہیں ہوگا تب تک اس دنیا کے اندر جو اندھیرا ہے اس میں سے تم اپنا راستہ نکال ہی نہیں سکتے ہو. تم اپنا راستہ نکال ہی نہیں سکتے ہو. یہ صحیح بات ہے نوا. چلو اور کیا حال ہے بھائی, اور کیا حال ہے بھائی. کیونکہ وہ سب سے بڑی بات مادھو اور یوگیش ندھیش آج کے دن یہ ہے قطب الدین بابا آج بھی یہی کر رہے ہیں. یہ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں, آج بھی کر رہے ہیں. تم اپنا راستہ نکال ہی نہیں سکتے ہو, یہ صحیح بات ہے نا. چلو اور کیا حال ہے بھائی. گرو بندھو, آپ کے جیسی گرو سیوا ہم بھی کر سکیں. کسی نے کہا آپ کے جیسی گرو سیوا ہم بھی کر سکیں. آپ نے جس طرح گرو سیوا کی ہے
ویسا موقع دیجیے، اس قابل ہمیں بنائیے۔ قطب الدین بابا، دیکھو دیکھو بھائی دیکھو بھائی، ہماری عادت ایسی ہے، ہمارا ہر وقت کا دستور ایسا ہے، ہماری عادت ایسی ہے اور ہمارا ہر وقت کا دستور یہ ہے کہ ہم نے کسی دار و دیوار پر بھیک مانگی ہوگی، لیکن تم بھیک نہیں مانگو گے، لیکن تم بھیک نہیں مانگو گے۔ دیکھو بھائی، ہماری عادت ایسی ہے، ہمارا ہر وقت کا دستور یہ ہے، دستور کے مطلب رواج، عادت نہیں، رواج۔ دستور یہ ہے کہ ہم نے کسی دار و دیوار پر بھیک مانگی ہوگی، ہم نے اگر کسی دار و دیوار پر بھیک مانگی ہوگی، لیکن تم بھیک نہیں مانگو گے۔ اپنے ہم سے کچھ آپ نے ہم سے کچھ مانگنا ہے تو اس طرح سے کیوں مانگتے ہو بھائی؟ اگر آپ نے ہم سے کچھ مانگنا ہے تو اس طرح سے کیوں مانگتے ہو بھائی؟ گرو بندو، آپ نے جس طرح گرو بھکتی اور گرو سیوا کی ہے بے مثال ہے۔ گرو بندو نے کہا قطب بابا سے، آپ نے جس طرح گرو بھکتی اور گرو سیوا کی ہے بے مثال ہے۔ قطب بابا، یہ ضرور ہے، مثال تو کافی ہے، یہ ضرور ہے، مثال تو کافی ہے، تجربے بھی بہت ہیں، مثال تو کافی ہے، تجربے بھی بہت ہیں۔ تجربہ سمجھتے ہیں نا گرو بندو، انوبھو۔ قطب بابا، ہاں، اللہ سے ہماری شرط ہوئی ہے، اللہ سے ہماری شرط ہوئی ہے اور اس شرط کو میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ اللہ سے ہماری شرط ہوئی ہے اور اس شرط کو میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ بیٹا، اس گرو بندو سے کہہ رہا ہے، بیٹا شرط یہ ہوئی ہے کہ ہم نے 5 گھر بھیک مانگی ہے، کہ شرط یہ ہوئی ہے کہ ہم نے 5 گھر بھیک مانگی ہے، لیکن تمہیں در در بھیک مانگنے کا موقع اللہ دے، اس میں ہماری بے عزتی ہے۔ آپ سمجھئے، ہم نے بھیک مانگ کے آپ کو آج کھڑا کیا ہے، انسان بنایا ہے، لیکن آپ بھیک مانگیں، اس میں آپ کی نہیں ہماری بے عزتی ہے، کیونکہ آپ ہمارے الفاظ دیکھیے، اس میں ہماری بے عزتی ہے۔ تم جہاں بیٹھے ہو اسی جگہ پر ہمیں ملو، تم جہاں بیٹھے ہو اسی جگہ پر ہمیں ملو، 5 گھر یا دار و دیوار بھیک مانگ کر مت ملو۔ یعنی جگہ یہ نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، یعنی آج تمہیں جس جگہ پر بیٹھایا ہے یا جو تمہیں سیوا دی ہے جو ہے، وہیں پہ تم رہو، وہیں تمہارا ادھار ہوگا، لیکن دار و دیوار پہ در در بھیک مت مانگو۔ اس میں تمہاری نہیں ہماری بے عزتی ہے۔ کون گیا؟ بانٹو تو نہیں، ہماری بے عزتی ہے۔ تم جہاں بیٹھے ہو اسی جگہ پر ہمیں ملو، 5 گھر یا دار و دیوار بھیک مانگ کر مت ملو۔ ہم نے تمہارے لیے بھیک مانگی ہے، ہم نے تمہارے لیے بھیک مانگی ہے، لیکن تم بھیک نہیں مانگو گے۔ یہی تو ہمارے درباروں کا رواج ہے بھائی، یہی تو ہمارے درباروں کا رواج ہے بھائی۔ ابھی مادہ آج کام کاج کیا ہے؟ کیا کیا پرماتما نے جب بابا 16 سال کے تھے، جب بابا کو دھرتی پہ بھیجا تو انہوں نے یہی کہا نا کہ جاؤ دنیا کا بھلا کرو جا کے۔
تو انہوں نے کیا کیا 5 گھر بھیک مانگتے 5-10 گھر بھیک مانگتے تھے. اور بھیک مانگ کے جیسے تمہیں آپ کو سیب کی ضرورت ہے تو جھولی میں سے سیب دے دیتے، آپ کو آٹے کی ضرورت ہے تو آپ کو آٹا دے دیتے. وہ مانگی ہوئی بھیک سب چیز کے لیے وہ کافی تھی. جب کلکرنی نے اور لوگوں نے انہیں دیوالی کے دن دیے جلانے کے لیے تیل نہیں دیا تو انہوں نے اسی میں سے لے کے پانی میں ڈالا وہ بھیک اور دیوں میں پانی ڈال دیا اور دیے جل گئے. یہ تو آج کا رواج ہے، یہ تو آج کی بتائی ہوئی بات ہے بھائی میرے. یہی تو ہمارے درباروں کا رواج ہے بھائی. ہم بیٹھے ہیں دار و دیوار پر یا پہاڑیوں کے اوپر جا کر، لیکن تمہیں کیوں پہاڑوں پر میں؟ ہم لوگوں نے اپنی عزتوں سے تمہیں سنسار دیا ہے. ہم لوگوں نے اپنی عزتوں سے تمہیں سنسار دیا ہے. وہ کیوں دیا ہے؟ سنسار بھی تو اسی زندگی کے اندر کا سامنا مقابلہ ہے. جسے جو سنسار ملا ہے، اگر وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تو وہ آدمی کیسا ہے؟ سنسار ملا ہے اسے وہ چھوڑ کے بھاگ گیا تو وہ آدمی کیسا ہے؟ کیا سمجھدار چل. یعنی تمہاری شادی کری اور اس کے لڑکی کے باپ نے کنیا کو تمہیں دان میں دیا، اب تم چھوڑ کے بھاگ جاؤ. پورا نہیں ہوا. واہ واہ واہ. اور پرپنچ نہیں ہوا تو پرمارتھ بھی پورا نہیں ہوا. سنسار دیا ہے وہ کیا؟ سنسار بھی تو اسی زندگی کے اندر کا سامنا مقابلہ ہے. جسے جو سنسار ملا ہے، اگر وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تو وہ آدمی کیسا ہے؟ چھوڑ کے بھاگ گیا تو وہ آدمی کیسا ہے؟ وہ آدمی نامرد ہے. کیا اسے کبھی بھگوان ملے ہیں؟ یہی جب دادا نے کام کاج شروع کیا اس وقت آدمی کو یہ طریقے سے نہیں کام کاج ہوتا تھا. اس وقت آدمی کے جنموں کا حساب وسرجن ہوتا تھا، اور اس میں دادا کو کتنی تکلیف ہوتی تھی وہ سوچنا آدمی کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. ہم لوگوں نے اپنی عزتوں سے تمہیں سنسار دیا ہے. وہ کیا دیا ہے؟ سنسار بھی تو اسی زندگی کے اندر کا سامنا مقابلہ ہے. جسے جو سنسار ملا ہے، اگر وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تو وہ آدمی کیسا ہے؟ وہ آدمی نامرد ہے. کیا اسے کبھی بھگوان ملے ہیں؟ ہمارا یہ چاچا بھی پہلے بھاگ جانا چاہتا تھا. ایک ٹڈو کے چاچا، کیا نام تھا ان کا؟ گوڈ سے. ٹڈو سمجھ گئی نا تم؟ ہاں، 4 بھائی تھے نا ٹڈو کے فادر. ہمارے یہ چاچا بھی پہلے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن بھاگنے سے ایسا ہوتا ہے کہ کتا پیچھے پڑتا ہے.
کہ کتا پیچھے پڑتا ہے، اور کھڑے ہو جاؤ تو کتا رک جاتا ہے، اور کھڑے ہو جاؤ تو کتا رک جاتا ہے۔ اس سنسار کا جو کتا ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ہے بھائی۔ یہ سنسار کا جو کتا ہے یہ سڑک کے کتے سے بہت برا ہے۔ مشکل ہے بھائی، کوئی نہیں بچا، صرف وہی بچا ہے جس پر گرو نے کرپا کی ہے۔ سمجھ گیا دھیرج؟ صرف وہی بچا ہے جس پہ گرو نے کرپا کی ہے۔ سنجیو، صرف وہی بچا ہے جس پہ گرو نے کرپا کی ہے۔ باقی جو کتے ہیں وہ کاٹ کر شیطان بنا دیتے ہیں آدمی کو۔ باقی کی جو کتے ہیں وہ کاٹ کر شیطان بنا دیتے ہیں۔ آپ لینگویج سمجھ گئے؟ شیطان بنا دیتے ہیں آدمی کو۔ ارے چاچا، یہ پھر انہی کو، ارے چاچا میں یہاں آ کر تیرے انتظار میں بیٹھ چکا ہوں، میں یہاں آ کر تیرے انتظار میں بیٹھ چکا ہوں، تو کہاں بھاگ گیا تھا؟ ارے بعد میں شاعری کرتا رہتا ہے، شاعر آ کر کھڑا ہوا تو شاعری ختم ہوئی کیا؟ شاعر آ کے کھڑا ہوا تو شاعری ختم ہوئی کیوں؟ سبحان اللہ۔ صبح سے میں سوچ رہا تھا کہ میرے بال بچے کم سے کم مجھے یاد تو کرتے ہیں یا نہیں، بال بچے گرو بندو یاد کرتے ہیں یا نہیں۔ یہاں تو سب بال بچے کھا پی کر مست ہوئے ہیں۔ کیا حال ہے گرو بندو؟ گرو بندو کیا حال ہے گرو بندو؟ فرمائیے خدا بابا، کیا فرماؤں؟ مجھے خدا بابا کیا فرماؤں؟ یہ بندہ بیٹھا ہے خدا کا اور میرا بھی، اور کہہ رہا ہے آپ لوگوں جیسی گرو سیوا ہم لوگوں سے کروائیے، آپ لوگوں کی گرو سے سیوا ہم لوگوں سے کرائیے۔ ہم نے کیا بھائی، یہ رواج ہمارے درباروں کا نہیں، جو ہم نے کیا ہے وہ تم سے کروائیں، یہ رواج ہمارے درباروں کا نہیں ہے۔ ہم نے 5 گھر بھیک مانگی، ہمارا بھکت 10 گھر بھیک مانگے، یہ ہمارے درباروں کا قانون نہیں ہے۔ ہمارے دربار کا قانون یہ ہے کہ ہم نے کئی مصیبتیں اٹھائی ہوں گی، لیکن تمہارے جیون میں آئی ہوئی مصیبتیں پہلے اٹھائیں گے اور بعد میں تمہیں راستہ بتائیں گے۔ تمہارے اوپر آئی ہوئی مصیبتیں پہلے اٹھائیں گے اور بعد میں تمہیں راستہ بتائیں گے۔ تو آج جو دیکشائیں دی ہیں وموچن کے بعد دی ہیں نا، اور بعد میں تمہیں راستہ بتائیں گے۔ ہم نے مصیبتیں اٹھانے کے بعد راستہ نرمان کیا، پرنتو ہم تمہاری مصیبتیں پہلے ختم کرتے ہیں۔ ہم نے مصیبتیں اٹھانے کے بعد راستہ نرمان کیا، پرنتو ہم تمہاری مصیبتیں پہلے ختم کرتے ہیں اور پھر تمہیں راستہ بتاتے ہیں۔ یہ سلیم بابا کا جو شعر ہے، ان کے کرم کا کیا کہنا، ان کے کرم کی حد ہی نہیں، ایک دروازہ بند ہوتا ہے 100 کھول دیں۔ یہ جو کوئی آداب ہم لوگوں کی زندگی کے لیے کامیابی کی طرح ہم لوگوں کو پراپت ہو رہا ہے، اس سے انشاءاللہ خدا کی رحمت ہمیں ہونی ہے یا پانی ہے کہ خدا کی رحمت ہمیں ہونی ہے یا پانی ہے، یا تو یہ تو غلط بات ہے، آپ پا چکے ہیں۔
یعنی خدا کی رحمت آپ کو پانی ہے یا ہونی ہے، یہ تو غلط بات ہے، آپ پا چکے. کیسے پا چکے انگا؟ یہاں آ گئے کارن دکھ سکتا یہاں آ گئے یہاں آ گیا، یہ بھی پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے سادھک کون؟ سادھک کون ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کے جس کے ذریعے بابا سادھک یہ ہے نا، جی چاہتا ہے دن بھر کے تمہیں پیوں، جی بھر کے تمہیں پیوں. کیونکہ میں نے تمہیں دیا، لیکن دل چاہتا ہے تمہیں دن بھر کے دوں. لیکن پی ہوئی چیز جو ہے وہ دل میں نہ جا کر پیٹ میں گئی تو دل جو ہے وہ خالی رہے گا. تم ہمارے چراغ کو کیا روکو گے بھائی؟ ہر وقت تمہیں ہماری ضرورت ہے. ہمارا یہ چاچا بھی پہلے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن بھاگنے سے ایسا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو ہو گیا. یہ جو کوئی آداب ہم لوگوں کی زندگی کے لیے کامیابی کی طرح ہم لوگوں کو پراپت ہو رہا ہے، اس سے انشاءاللہ خدا کی رحمت ہمیں ہونی ہے یا پانی ہے، یہ تو غلط بات ہے. آپ پا چکے ہیں، آپ یہاں پر ہیں بیٹھے ہیں تو آپ وہ رحمت پا چکے ہیں، آپ وہ رحمت پا چکے ہیں. بس اس کی حفاظت کر لیجئے، بس اس کی حفاظت کر دیجئے، یہی آپ کا فرض ہے. اور کیا چاہتے ہیں ہم آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے. اس کی اگر آپ یہاں آ گئے تو یہاں بنے رہیے. اگر آپ چاہتے ہیں اور میں کیا جھک مارتا ہوں کہ سنڈے کو آ جاؤ، اتنا بڑا ولے بنا ہے وہ دنیا کو دیو. حفاظت کر لیجئے، یہی آپ کا فرض ہے. اور کیا چاہتے ہیں ہم؟ نہ دھن چاہتے ہیں، نہ دولت چاہتے ہیں، نہ آبرو عزت چاہتے ہیں. وہ تو سب کچھ یہی ہے. اور وہ تو نحال ہم آپ کو دے چکے ہیں. وہ تو نحال ہم آپ کو دے چکے ہیں. اور اس کے آگے اللہ میاں نے ہمیں اس کام کے لیے دھرتی پہ بھیجا ہے. دیتے رہیں گے آپ، لیکن آپ تو دوسروں کو دیو، آپ بھی تو دوسروں کو دیو. آپ شوق سے اٹھائیے اور شوق سے اسے پائیے. گرو بندھو پانا یہ کتنی خوش قسمتی ہے. قطب الدین بابا ہم نے یہی بات کہی ہے. وہ تو آپ مانگو گے نہیں، وہ تو آپ مانگو گے نہیں، وہ تو ہم دیں گے نہیں. وہ تو آپ مانگو گے نہیں، وہ تو ہم دیں گے نہیں. آپ غلطی سے مانگو تو بھی ہم غلطی سے دیں گے نہیں. غلطی تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، غلطی تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. تم غلطی سے مانگو تو بھی ہم غلطی سے دیں گے نہیں.
یعنی آج جو ہمارے پاس ہے تمہیں وہ تھوڑی ملنا ہے. جو تمہارے پاس ہے تم دنیا کو دو تو تمہاری جیب بھر جائے گی. آپ کے قدموں میں تھوڑی سی جگہ تو دیں گے نا. گرو بندھو نے پوچھا آپ کے قدموں میں تھوڑی سی جگہ تو دیں گے نا. پرم پوجیہ قطب بابا قدموں میں کیوں دل میں جگہ دیے یار. مانگنا ہے تو ایسا مانگو ہم نے آپ کو روشنائی دینی ہے. ہم نے آپ کو روشنائی دینی ہے. ہم نے جب اپنے دل میں تمہیں بسایا ہے تو پھر قدموں کے پاس بیٹھنے کی خالی تمنا کیوں رکھتے ارے مالک کو کچھ ایسا مانگو کہ ان کو بھی مجبوری لگنی چاہیے کہ کیا دوں میرے اس بچے کو. ان کو بھی سوچنے کے لیے مجبور کرنا چاہیے. ان کو بھی دیتے سمے کچھ سوچنا پڑے. مجبور کرنا چاہیے ان کو بھی دیتے سمے کچھ سوچنا پڑے. گرو بندھو ہم پیروں کے پاس اس لیے جگہ مانگتے ہیں کہ دل میں جگہ ملے. پرم پوجیہ قطب بابا لیکن جب آپ کو دل میں جگہ دی ہے تو پیروں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو. اس میں بات ایسی ہے قطب الدین بابا فرما رہے ہیں اس میں بات ایسی ہے کہ آدمی کا ہلنا چلنا سب پیروں سے ہوتا ہے دل سے نہیں. پیروں سے ہوتا ہے دل سے نہیں. ہم نے آپ کو دل میں بٹھا دیا ہے پھر آپ کے پیر ختم ہو گئے. ہم نے آپ کو دل میں بٹھا لیا پھر آپ کے پیر ختم ہو گئے. نہیں تو آپ بھاگ جاؤ گے. کیوں بات صحیح ہے نا بھائی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہوشیار ہیں لیکن اب بن گئے نا بے وقوف. بڑے ہوشیار ہیں لیکن بن گئے نا بے وقوف. گرو بندھو اب تو بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پرم پوجیہ قطب بابا لیکن آپ اتنے ہوشیار ہوتے تو خدا مجھے بھیجتے ہی کیوں نہیں. اگر آپ اتنے ہوشیار ہوتے تو خدا مجھے بھیجتے ہی نہیں. خدا اسی کو کہتے ہیں کہ نہ بلاتے ہوئے بھی جو خدا حاضر ہو جاتے ہیں وہ خدا ہے. آپ نے مجھے نہیں بلایا ہے میں بغیر بلائے آپ کے پاس آیا. خدا اسی کو کہتے ہیں کہ نہ بلاتے ہوئے بھی جو خود حاضر ہو جاتے ہیں وہ خدا ہے. جنم جنم چلا کر چیخ کر ہم نے اسے پکارا تو بھی جو خود حاضر نہیں ہوا وہ خدا نہیں ہے وہ شیطان ہے. وہ خدا نہیں ہے وہ شیطان ہے. یعنی دنیا میں کس کو نہیں پکارا تو خدا نہیں ہے وہ شیطان ہے. قطب الدین بابا لیکن اگر آپ اتنے ہوشیار ہوتے خدا مجھے بھیجتے ہی کیوں نہیں. خدا اسی کو کہتے ہیں کہ نہ بلاتے ہوئے بھی جو خود حاضر ہو جاتے ہیں وہ خدا ہے. جنم جنم چلا کر چیخ کر ہم نے اسے پکارا تو بھی جو خود حاضر نہیں ہوا وہ خدا نہیں ہے وہ شیطان ہے. ابھی آپ نے مجھے بلایا نہیں تھا میں خود اپنی طبیعت سے یہاں حاضر ہو گیا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ قدموں میں تھوڑی سی جگہ دیجیے. ارے تھوڑی سی جگہ کیوں پورا دل لے لو یار. لیکن ساتھ میں وہ سنبھالنے کی طاقت بھی مانگو نہیں تو بڑی مشکل ہوگی. سنبھالنے کی طاقت بھی مانگو نہیں تو بہت مشکل ہوگی. گرو بندھو یہی تو کہہ رہا ہوں. پرم پوجیہ قطب بابا سیدھی باتیں کر رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو میرے دل میں بسایا ہوا ہے
تو آپ संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, लेकिन दिल संभालने की ताकत तो मांगो। ये दिल इंसान का नहीं है, इंसानियत का है, और इंसानियत संभालना इंसान की ताकत नहीं है। इंसानियत संभालना इंसान की ताकत नहीं है। हम इंसानियत के वफादार हैं। वाह वाह वाह, हम इंसानियत के वफादार हैं, इंसानियत का इंसाफ करने के लिए पैदा हुए हैं। हमने आपको दिल तो दे दिया, लेकिन आपके पास दिल संभालने की ताकत नहीं है। हमने आपको दिल तो दे दिया, लेकिन आपके पास दिल संभालने की ताकत नहीं है। इसलिए आपने जिसका दिल लिया है, उसे कहो कि भाई ये दिल संभालने की ताकत भी दे दो, ये भीख भी हमसे मांगो। बात ऐसी है कि दिल ये चीज है एक टुकड़ा। दिल ये चीज है एक टुकड़ा, लेकिन आप इंसान इतने बेवकूफ हैं कि उसके 1000 टुकड़े करते हैं। आप इतने बेवकूफ हैं कि उसके 1000 टुकड़े करते हैं, नहीं समझे। देखिए, एक आईना है, उसे तोड़ने से उसके टुकड़े हो जाते हैं। आईने के जितने टुकड़े हो जाएंगे, उन सब में आपकी सूरत नजर आएगी, लेकिन उतने आप हैं नहीं। लेकिन उतने आप हैं नहीं। नजर आते हैं, लेकिन हमारे दिल के इतने टुकड़े आपने बनाए, तो उन टुकड़ों में हम नहीं नजर आएंगे। आपकी शैतानियत नजर आएगी, इंसानियत नहीं। आपकी शैतानियत नजर आएगी, इंसानियत नहीं। यहाँ पर बैठे हुए सब लोग हिंदी बात समझते हैं ना गुरु बंधु? हाँ, समझते हैं। जुबान इतनी साफ है। परम पूज्य कुतुब बाबा खाने पर बुलाया और सिर्फ नमक खाकर चला गया, तो खिलाने वाले की इज्जत हुई या बेइज्जती हुई? भाई, मैंने आपको दावत पर बुलाया, बड़ी अच्छी चीजें मैंने आपके लिए बनाई, और आप केवल नमक खाकर भाग गए। देखिए, ऐसा नहीं करना है। देखिए, ऐसा नहीं करना है। क्या आप समझ गए? इसमें बात ऐसी होती है कि इस तरह से सिर्फ नमक खाकर भाग गया तो आदमी नमक हराम हुआ। खाने की अच्छी चीजें थी, वे खाई नहीं, खाया सिर्फ नमक। और बाहर जाकर कहा कि उन्होंने खाने पर बुलाया और सिर्फ नमक खिलाया। इसमें हरामी किसकी है? खाने वाले की या खिलाने वाले की? किसकी है भाई? खाने वाले। गुरु बंधु खाने वाले की। परम पूज्य कुतुब बाबा, मैंने देते वक्त दिल ऐसा दिया है, ऐसा मजबूत चीज है कि उसे संभालते जाओ और खुद मजबूत हो जाओ। दिल के टुकड़े मत करो। दिल दिया है मतलब राम जी भला करे, राम जी भला करे, तुझे आशीर्वाद दिया है, तो उसके टुकड़े मत करो। खुश हो ना आप सब लोग तबीयत, शरीर से, दिल से। क्यों भाई? तबीयत से और दिल से जगह मतलब क्या है? तबीयत के लिए खाना पीना सब लगता है, और दिल के लिए हमारे जैसा आदमी लगता है। दुनिया का ताजुबदार हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरता हूँ, खरीदार नहीं। आप क्या चाहते हैं? दिल डोला है या हिला है? आप क्या चाहते हैं? दिल डोला है या हिला है? या हिला है आपका? तभी तो आपने बुलाया है। दिल बहलाने के लिए, हिलाने के लिए नहीं। दिल बहलाने के लिए, हिलाने के लिए नहीं। गुरु बंधु
دل بہلانے کے لیے نہیں، پرم پوجیہ قطب بابا۔ کیا ابھی تک دل ہلا نہیں تمہارا؟ بچہ کچھ مانگ رہا ہے، ہم ضرور دیں گے، لیکن خیال اس کا کیا ہے؟ خیال اس کا کیا ہے؟ گرو بندھو بس مہربانی ہی دیتے رہیے، پرم پوجیہ قطب بابا۔ ابھی تک دل ہلا نہیں تمہارا، صحیح بات ہے نا گرو بندھو، دل ہلنا تو چاہیے پرم پوجیہ قطب بابا۔ پھر کیا حالات ہوئی ہے اب گرو بندھو؟ خوشی ہی خوشی ہے قطب بابا، لیکن روشنائی تو کہیں نظر نہیں آ رہی خوشی کی روشنائی تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ارے ذرا سنجے کو بلاؤ، اسے انہیں پہنچا دیا، اوپر پہنچائیے، تو پہنچائیے، لفٹ سے لے جانا، جاؤ تو۔ لیکن روشنائی تو کہیں نظر نہیں آ رہی خوشی کی گرو بندھو، روشنائی کا اندازہ ہمیں نہیں ہے گرو بندھو، روشنائی کا اندازہ ہمیں نہیں ہے پرم پوجیہ قطب بابا۔ تو پھر کاہے کا اندازہ ہے آپ کو گرو بندھو؟ روشنائی کا اندازہ کیسے کریں قطب بابا؟ تو کوشش یہ کرو، اللہ مالک سے دعا یہ مانگو کہ بھائی یہ زندگی جو ہے وہ روشن ہو جائے، یہ زندگی جو ہے وہ روشن ہو جائے، وہ روشن ہو جائے گرو بندھو، یہی تمنا ہے پرم پوجیہ قطب بابا۔ تو اتنی التجا رکھتے ہوئے اگر ہر کام تم نے ہاتھوں میں لیا اور مالک کی دی ہوئی دعا کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ کوئی چیز آپ سے بڑی دور ہے ایسا ہوگا نہیں، دور ہے ایسا ہوگا نہیں۔ آپ جو کچھ خود کے لیے سوچو وہی دوسروں کے لیے سوچو۔ ایک بات میری یاد رکھنا، اس مارگ میں یہ ضروری ہے، دوسروں کا بھلا، دوسروں کے لیے جتنا کرو گے اتنا تمہارا بھلا ہو، تمہارا صرف نہیں تمہارے پریوار کا بھلا ہو، تمہارے پریوار کا نہیں تمہارے جنموں کا بھلا ہوگا۔ آپ جو کچھ بھی خود کے لیے سوچو وہی دوسروں کے لیے سوچو، اس میں آپ کو بھلائی نظر آئے گی، کبھی برائی نظر نہیں آئے گی۔ ابھی کچھ دنوں تک یہاں ان کی مہربانی ہے، دعا ہے بھائی، صبر ہو گئی ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ دعوت ہوتی ہے تو سب کی مدد ضروری لگتی ہے، اور مدت بھی سب کی ضرور لگتی ہے، اور مدت بھی۔ جب کیول خود کو کھانا ہے تو کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی اور مدت بھی نہیں لگتی۔ اکیلے کے کاریہ کے لیے مدد اور مدت دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ایسی ہے کہ اگر اکیلے کے لیے لڈو بنائے تو وہ جلدی کھانا چاہیے، اکیلے کے لیے لڈو بنائے تو وہ جلدی کھانا چاہیے، کیونکہ اگر پڑوس کا کوئی مہمان آیا تو اس کو بھی آدھا دینا پڑے گا تو اس مدت کے لیے ہم انتظار نہیں کرتے، اس مدت سمجھ گئے ان کا مطلب۔ ابھی تو آپ کو میں اس کے بعد اگلے سنڈے کو دادا کا ایکسپلینیشن بتاؤں گا اس کا، یہ تو میں ان کی لینگویج آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہ لینگویج آپ کو تھوڑا سا مطلب
مطلب اکیلے کے کاریہ کے لیے مدد اور مدت چاہیے، لیکن جب دعوت ہوتی ہے تب مدد اور مدت دونوں کی ضرورت لگتی ہے۔ تمام بھکتوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے، ان سب کی مدد جو ہے اسے اگر ہم ساتھ میں نہیں لیتے تو یہ دنیا کے کلیان کا بوجھا جو ہے وہ ہم نے سر پر لینے کے بعد بھی اسے ہم اٹھا نہیں سکیں گے، یہ ذمہ داری معمولی نہیں ہے۔ آپ تمام چاروں طرف دنیا کی اور دیکھیے، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تباہی کا مطلب سمجھ گئی؟ ڈسٹربنس۔ بابا ارے تباہی کاہے کی؟ ویسے آج کن باتوں کی تباہی نہیں ہے؟ ارے تباہی کس بات کی؟ ویسے آج کل کن باتوں کی تباہی نہیں ہے؟ آج سبھی باتوں کی تباہی ہے۔ پھر بھی بات ایسی ہے کہ آپ باقی کا چھوڑ دیجئے، لیکن دھرم اللہ پرماتما بھگوان ان کی تباہی آپ نہیں کر سکتے، آپ میں اتنی ہستی نہیں ہے۔ آپ پہلے یہ سوچیے کہ ہم خود جو تباہ ہوئے ہیں وہ کب اٹھیں گے؟ دھرم، اللہ پرماتما بھگوان یہ مرنے والی چیز نہیں ہے۔ دھرم، اللہ پرماتما بھگوان یہ مرنے والی چیز نہیں ہے، وہ اکشے ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ کون بھگوان کو تباہ کر سکتا ہے؟ کون مذہب کو تباہ کر سکتا ہے؟ کون مالک کو تباہ کر سکتا ہے؟ آج لوگ مذہب کو تباہ کر رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں۔ ہندو مسلمان کو کر رہا ہے، مسلمان ہندو کو کر رہا ہے۔ سکسیس تو نہیں ہوگا الٹیمیٹلی۔ یہ کیا کہنا ہے؟ سب بات تباہ کر سکتا ہے، کون مالک کو تباہ کر سکتا ہے؟ ہم تم کوئی بھی نہیں۔ انسان ہو کر بھی اور ہر بار انسان کا جنم لینے کے بعد بھی خود جو تباہ ہو گئے ہو، انسان کا جنم لینے کے بعد بھی خود جو تباہ ہو گئے ہو، اس کا جواب خود سے پوچھو کہ میں تباہ ہونے کا کارن کیا ہے؟ آپ تباہی سے اسے اس لیے ہم لوگوں کو دوبارہ اس دنیا میں آنا پڑا ہے، نہیں تو ہمارا اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہی بابا کا یہی کام ہے، واسطہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں کی سیوا دیکھ کر جہاں مالک لوگوں نے، یہ بڑی اچھی لائن ہے مادھو، یہ بڑی اچھی لائن ہے۔ ہم لوگوں کی سیوا دیکھ کر جہاں مالک لوگوں نے ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، مالک لوگوں نے ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، وہاں آپ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑو گے، یہ تو معمولی بات ہے۔ ہاتھ جوڑو گے، یہ تو معمولی بات ہے۔ مالک نے ہمیں کہا، ہم لوگوں کو پانے کے لیے، پراپت کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جو کشٹ اٹھائے ہیں، مالک نے ہمیں کہا، مالک نے ہمیں خدا کو کہا، ہم لوگوں کو پانے کے لیے، پراپت کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جو کشٹ اٹھائے ہیں اسے دیکھ کر ہمیں بھی رونا آتا ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کی نشٹھا اور محنت اتنی سخت تھی کہ ہمیں آپ نے سامنے آ کر کھڑا ہونا ضروری ہو گیا، یعنی خدا مالک آ کر خود کھڑا ہو گیا۔ اتنا ضروری ہوا کہ ہم مجبور ہوئے، تم مجبور نہیں ہو۔ اب
ہم مجبور ہوئے تم مجبور نہیں ہو، اس لیے مالک لوگوں کے پیچھے لگو لیکن مجبور ہو کر نہیں، مالک لوگوں کے پیچھے لگو لیکن مجبور ہو کر نہیں، تو مالک کو مجبور کرو، مجبور ہو کر نہیں تو مالک کو مجبور کرو۔ سن لیجئے یہ بات، یاد رکھیے یہ بات، سن لیجئے یہ بات، یاد رکھیے یہ بات، آپ تمام آدمی بھگوان کے بھکت بن جاتے ہیں مجبوریوں کے اندر، بھگوان کے بھکت بن جاتے ہیں مجبوریوں کے اندر۔ آپ بھگوان کو مجبور کیجئے آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہونے کے لیے، آپ بھگوان کو مجبور کیجئے۔ اس کا مطلب یعنی دکھ نہیں ہے، دے اور دے، تم اپنی ہی مجبوریوں کا خیال کرتے ہو اس لیے بھگوان مجبور نہیں ہوتے، تم اپنی ہی مجبوریوں کا خیال کرتے ہو اس لیے بھگوان مجبور نہیں ہوتے۔ تم اپنی مجبوریوں کو بازو میں رکھو اور بھگوان سے کہو آپ کو چاہتا ہوں مجبوریوں کو نہیں، آپ کو چاہتا ہوں مجبوریوں کو نہیں۔ مجبوریوں کے اندر سے آپ کا مالک لوگوں کی طرف جانے کا راستہ بالکل مشکل ہے، آپ کا مالک لوگوں کی طرف جانے کا راستہ بالکل مشکل ہے، مطلب اتنا مشکل ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر آپ مالک کو حاصل کرنے کے لیے وہاں تک جا سکیں، مالک لوگوں کی حاصل کرنے کے لیے وہاں تک جا سکیں، پہنچ سکیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بالکل مالک لوگوں کی دعا سے اور احسانی سے ہی آپ اس راستے پر پہنچ گئے ہیں، آپ اس راستے پہ پہنچ گئے ہیں۔ جوگیش بتا سکتے ہو، تو بتا سکتی ہے ہنگا کیسے پہنچ گئے ہیں؟ مارگ پہ آئے ہیں، مارگ پہ آئے ہیں لیکن پہنچا دیا، تھوڑی تو آ گئی ہے پاس میں، بول اور آج تم اس کارے کو کرنے کے لیے مجبور نہیں ہو، کب تک نہیں ہو؟ جب تک تم یہ سوچتے ہو لو مجھ سے اور دو دنیا کو تمہارا بھلا ہوگا، یہ کام کاج ہے، لو مجھ سے دو دنیا کو تمہارا بھلا ہوگا۔ ہم لوگوں کی سیوا دیکھ کر جہاں مالک لوگوں نے ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں وہاں آپ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑو گے، یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو معمولی بات ہے۔ مالک نے ہمیں کہا ہم لوگوں کو پانے کے لیے، پراپت کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جو کشٹ اٹھائے ہیں اسے دیکھ کر ہمیں بھی رونا آتا ہے، ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کی نشٹھا اور محنت اتنی سخت تھی کہ ہمیں آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہونا ضروری ہو گیا، ضروری ہو گیا، اتنا ضروری ہوا کہ ہم مجبور ہوئے، تم مجبور نہیں، ہم مجبور ہوئے، تم مجبور نہیں، اس لیے مالک لوگوں کے پیچھے لگو لیکن مجبور ہو کر نہیں تو مالک کو مجبور کرو۔
मालिक को मजबूर करो। सुन लीजिए ये बात, याद रखिए ये बात, आप तमाम आदमी भगवान के भक्त बन जाते हैं मजबूरियों के अंदर, भगवान के भक्त बन जाते हैं मजबूरियों के अंदर। आप भगवान को मजबूर कीजिए आपके सामने आकर खड़ा होने के लिए, आप भगवान को मजबूर कीजिए आपके सामने आके खड़ा होने के लिए। यही कामकाज है। अगर तुम्हारा ये विचार है कि दुनिया को का भला हो, ये सोच के तुम बैठते हो यहाँ पर, तो यही होगा, मालिक खड़ा है। तुम अपनी ही मजबूरियों का ख्याल करते हो, इसलिए भगवान मजबूर नहीं होते। तुम अपनी मजबूरियों को बाजू में रखो और भगवान से कहो, आपको चाहता हूँ मजबूरियों को नहीं, आपको चाहता हूँ मजबूरियों को नहीं। मजबूरियों के अंदर से आपका मालिक लोगों की तरफ जाने का रास्ता बिल्कुल मुश्किल है। आप मजबूरियों के अंदर से आपका मालिक लोगों की तरफ जाने का रास्ता बिल्कुल मुश्किल है, मजबूर होके। समझ गया इस बात को? मुश्किल है, मतलब इतना मुश्किल है कि आप लोगों की जिंदगी के अंदर आप मालिक को हासिल करने के लिए वहां तक जा सके, पहुंच सकें, ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल मालिक लोगों की दुआ से और एहसान से ही आप उस रास्ते पर पहुंच गए हैं, आप उस रास्ते पर पहुंच गए हैं। मजबूरी की बात हो रही थी, सवाल ये पूछना है, मजबूरी की बात हो रही थी, सवाल ये पूछना है कि आप जो तबाह हुए हैं उसका कारण क्या है। मजबूरी की बात हो रही थी, सवाल ये पूछना है कि आप जो तबाह हुए हैं उसका कारण क्या है। किसी इंसान में आज वह ताकत है ही नहीं कि वे अपने मजहबों को तबाह कर सके, अपने मजहबों को तबाह कर सके। आप मजहब को तबाह कर सकते हैं क्योंकि खुद तबाह हुए आदमी लंगड़ा आदमी है, खुद तबाह किए हुए आदमी लंगड़ा आदमी है। कहते हैं कि लंगड़ा आदमी पहाड़ क्या चढ़ेगा, कहते हैं कि लंगड़ा आदमी पहाड़ क्या चढ़ेगा, लेकिन जिसके पैर नहीं है और जिसे पहाड़ चढ़ने की तमन्ना है, उसके पास आकर खुदा उसे अपने कंधों पर बिठाकर लेकर जाता है भाई। जिसकी क्यों बात करते हो ऐसी, हमारी इज्जत क्यों खराब करते हो। आपकी आज की अवस्था तक पहुंचने की ताकत आपके पैरों में नहीं है, हमारी अवस्था तक पहुंचने की ताकत आपके पैरों में नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है, आपके दिल में नहीं है। हम लोगों ने अपने दोनों कंधों पर तुम्हें उठाकर तुम्हारे इस सफर का सिलसिला जो है, तुम्हारे अपने दोनों कंधों में बैठाकर तुम्हारे इस सफर का सिलसिला जो है वह तुम्हें हासिल कर दिया है। अब चलना तुम्हारा काम है, सिलसिला हासिल कर दिया है, अब चलना तुम्हारा काम है। इससे ज्यादा और क्या देना, क्या लेना और क्या मांगना भाई, अब सिर्फ इजाजत लेना है। अब सिर्फ इजाजत लेना है। अब इसी को दादाजी ने जो इसको पूरा एक्सप्लेन किया है वो अगले संडे को आप लोगों को सुना है। 13 तारीख को तो गुरु पूर्णिमा है, 13 को गुरु पूर्णिमा है। आप सब, मैं परिवार के
आमंत्रित हैं। 9 बजे गुरुवर सामने आपको मैसेज भेजा होगा, 9 बजे आती है, फिर छोटी सी मुलाकात है। धीरज, बीड़ा कान से कौन कैसे भेजेगा मेरा? लल्लू, कि मैंने तो अपनी तैयारी कुछ कर रखी है, वो सरप्राइज है। हैं? मैंने तो कुछ तैयारी करी है, वो सरप्राइज आपको मिलेगा। भेजो भेजो भेजो। उसी दिन मिलेगा बाबूजी। ये तो बड़ी जाती है कि हम पहले से देख के खुश नहीं हो सकते। नहीं बाबूजी, इसी बहाने आप मेरे को 13 तारीख तक याद करते रहिए कि लीना क्या कर रही है, लीना क्या कर रही है। और कोई सवाल? हाँ बोलो। जी, जो मुलाकात आज की है उसमें हाँ। जो मुझे समझ में आया है कि हमें अभी ना चिंतन करना ना मनन करना, जितना बताया है उसको पूरी तरीके से आचरण करना, विद डिसिप्लिन। क्या बताया है? जो गुरु मार्ग में जो हमें बताया है, हाँ। उसमें हमें आस्था से आचरण करना है, बस इतना ही हमारा कर्तव्य है। नहीं, हमें अभी जो उस चिंतन के जो साधन है, क्या क्या साधन है? बाजी, ओमकार साधना, आरती साधना, मुलाकात साधना। करना चाहता है। हाँ जी। हाँ। और बाबूजी आए कि अल्लाह के नाम पे दे, तो उनसे ये मत कहना कि जब आगे बढ़। हाँ। घी, रोटी पे घी लगा के गुड़, शक्कर नहीं तो गुड़ रख देना। समझ गए? हंस रहे हो? बाजी, मेरा मतलब ये था कि कोई हमें कोई तप, कोई सिद्धता या कोई रिसर्च नहीं करनी है। सब कुछ हुआ है, सब त्याग, सब कुछ चाहिए, सब कुछ। पूरा हाँ धीरज, ये तो ऐसा है खुतबुद्दीन बाबा की लैंग्वेज में कि देगची बनी हुई है, अब तुम्हारी हिम्मत है कि उसमें से हाथ से निकालो या चमचे से निकालो, फुलाओ। और ये तुम्हारा है कि इसमें टेस्ट देसी घी का है या तेल का है। ये तो तुम्हारे विचार के ऊपर है, तुम्हारी भक्ति के ऊपर है। विचार क्या है? भक्ति है। चिराग दिल में जलाना है, तो वो चिराग बाबा जला रहे हैं, जलाएंगे या हमें अपनी कोशिश करनी है, क्या है इसका? चिराग जला दिया, चिराग जला दिया बाबा ने। आज नहीं, सालों पहले जब बाबा ने जन्म लिया तो चिराग जला दिए थे। अब उस चिराग की रोशनी में अपने आप दूसरों को रोशनी दो, वो चिराग जलाना है। दूसरों को तुम्हारे अंदर दिल में कितना भरोसा वो है, दुआ देने का तुम्हारी कितनी ख्वाहिश है,
بولو اور بولو. اور سپتا سمجھ آ گیا باؤ جی. سپتا سب ٹھیک بیٹا؟ رنگنیشور ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سنجیو سیما کو دوائی دی؟ بابو جی سیما کو دوائی دیے؟ بابو جی دوائی بخار کتنا ہے آج؟ بابو جی صبح تو نہیں تھا. اب تو بالکل ہی اتر گیا ہوگا، بھاگ گیا ہوگا اب. ہاں. چھوٹے بالکل ٹھیک ہو گیا. چھوٹے بابا قطب الدین بابا کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے بابا کھڑے ہو گئے سامنے تمہارے. نمسکار بابو جی. نمسکار مسز کھرانا. آج ریٹا کھرانا نہیں کہوں گا. جی چنڈی گڑھ میں ہو؟ آ گئی؟ نہیں بابو جی کب کی آ گئی. بس طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو شاید 13 تاریخ کو نہیں پہنچ پاؤں. ارے یار آ جاؤ آ جاؤ، یہیں اپنے دوست کے پاس ٹھہر جانا، ٹھیک ہو جائے گی. تم آتی ہو تو وہ بھی ذرا ابھی آ کے بیٹھ لایا تھا زبردستی کہ چلو تھوڑی دیر بیٹھنا، پھر خوراٹے دینے لگی تو میں پہنچا کے آؤ بھائی. نمستے باؤ جی. نمستے بیٹا. نمستے لینا. نمستے 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 نمستے. باؤ جی ویدانت کو بخار ہے. ٹھیک ہو جائے گا. اودھی دیو بیٹا، جی اودھی دیو. اچھا میرا نمسکار بابو جی. ہاں نمسکار مسز ورما. نمسکار. اب تو ابھی تو آنسو نہیں نکلے نا. ہاں آنسو مت نکالنا. نہیں نہیں بابو جی سب اچھا ہے سب اچھا سب اچھا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک اپنے بارے میں کیوں سوچیں؟ اب سوال کرو نا مجھ سے کہ ہم ایسا کیوں کریں. یہ پوچھو مجھ سے کہ ہم ایسا اپنے بارے میں نہیں سوچے تو کس کے بارے میں سوچیں؟ کیوں کریں ایسا؟ دنیا کے لیے بھی تو دنیا کے لیے بھی تو کچھ پازیٹیوٹی کچھ. آج جو صبح سے ہو رہا ہے وہ کیا صرف تمہارے لیے ہے؟ تو دنیا کے لیے ہے نا. تو دنیا کے پھر اپنے لیے کیا سوچنا؟ اب جس کو اس کا لابھ ہوگا وہ تمہارے لیے وہ تمہارے دعا دے گا. باؤ جی پہلے تم اپنے ہسبینڈ سے ہنس کے بات کرو، پھر بات کرنا باؤ جی. آپ ٹیچر اچھے ہو سارا دیکھ رہے ہو. ہاں نہیں باؤ جی دانش جی اس بارے میں بات بتاتی ہوں. کل 2 دن ہو گئے وہ شام کو آرتی اس کو کہتے ہیں کہ تو کر. ہاں اس کو کہ شام کی آرتی اس کو بولتے ہیں کہ تو نے صبح نہیں کی تو شام کی آرتی تو کرے گا. ابھی اسکول چل رہی ہے
तो बाबूजी शाम की आरती करके उठा तो मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो इसकी बात कराई तो उन्होंने, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी तनुज की, अब तो ठीक है बाबूजी। तो उन्होंने पूछा तेरी तबीयत कैसी है, तूने बाबा को नहीं बोला कि मेरे को जल्दी ठीक कर दो, तो तूने अपने लिए प्रार्थना नहीं करी, किसके लिए प्रार्थना करी? तो मेरी मम्मी को बोलता है नानी आपके लिए करी, मैंने आपके लिए प्रार्थना करी। मुझे भी बड़ा हैरानी हुई कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद मैंने फोन बंद करके सब पूछा, तू तो बहुत तेज हो गया, तूने नानी के लिए प्रार्थना करी? हाँ, तो यही तो बाप बेटे में फर्क है। बाप से पूछते तूने किसके लिए किया, तो कहते बाबूजी के लिए बद्दुआ कर रहा था। नहीं बाबूजी, उसने इतना अच्छा जवाब मुझे दिया, कहता है ये प्रार्थना तो सबके लिए है ना, तो इसलिए मैंने नानी को बोला कि आपके लिए प्रार्थना करी। यही है, यहाँ पर आके यही दुआ मिलती है। है कि इस उम्र में पता चल गया उसको, मतलब इस उम्र में उसको ये पता है कि ये हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आपने बताया तो हमारी तो क्या चिंता है। तो बाबूजी वो विचार से उसने अपनी नानी को बोला कि मैंने प्रार्थना करी आपके लिए। इसीलिए तो कह रहा है कि ये बाबा कह रहा है कि ये पीढ़ी तो आगे जाके ठीक होगी जब दूसरा जन्म लेंगे। ये तो समझ तू ऐसे ही हंसते रहेंगे तुम्हारे ऊपर। चलो ओमकार करो।
सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणेची आता. उपासनेला धरण चालू व्हावे, देव संतासी सदा नवावे. सत्कर्म योगे वैवाल व्हावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीचे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते तुझे सद्गुरु पाय धानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलको. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त.